السلام علیکم، اے میرے ہم وطن عزیزو پاکستانیوں۔ آج میرا ایک اور نیا پیغام لے لو۔ دیکھو یہ کیسا ناانصافی ہے۔ اسرائیل ایٹم بم رکھ سکتا ہے 400-500 بنا کے، مسلمان نہیں رکھ سکتا۔ ورلڈ کے اندر کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے سوائے پاکستان کے علاوہ، وہ بھی پاکستان نے بڑی جدوجہد سے بنایا، بلکہ ایک نہیں بنایا، درجنوں کے حساب سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایران از برادرس۔ ایران کا جب پہلا صدر ہیلی کاپٹر میں گرا تھا تو میں نے دوسرے دن ہی کلپ میں بنا کہا تھا کہ ایران کے اندر انڈیا ملوث ہے، انڈیا کے بندے ہیں، اسرائیل کے بندے موجود ہیں ایران کے اندر۔ میری کسی نے بات پہ غور نہیں کیا۔ کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس کو، کتنے جنرل اس کے شہید ہو گئے۔ اب اس نے جو چاہا باہر اس کا کوئی ایریا ہے اس کو انڈیا کو دیا ہوا ہے، اس کو چاہیے فوراً انڈین جتنے بھی ان کو ریسٹ کر لے۔ وہ نہ کوئی کام والے ہیں، وہ راؤ کے بندے ہیں سارے۔ وہ انڈیا میں خبر کرتے ہیں، انڈیا آگے سے اسرائیل کو خبر کرتا ہے۔ اس لیے ایران کے جنرل وغیرہ جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ایران جنگ جیت سکتا ہے جب تک کہ یہ انڈیا کے وہاں سے جتنے بھی آدمی ہیں ان کو فوری ریسٹ کر لے۔ ایران کے اندر جتنے بھی انڈین ہیں نا ان کو فوری ریسٹ کر لے۔ اس میں زیادہ راؤ کے بندے ہیں، کام کرنے والے مزدور وغیرہ کوئی کم ہو گئے مگر راؤ کے بندے زیادہ ہیں۔ یہ جو کچھ کرواتا ہے راؤ کرواتا ہے۔ یہ اگر اب وہ کہہ رہا ہے امریکہ کا صدر کہ ہم اس کو ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے، بھئی اگر وہ اس کو نہیں بنانے دینا تم اپنے بھی ضائع کرو، اس کے بھی ضائع کرو، اس کے بھی ضائع کرو، تو پھر مانتے ہیں بات کو کہ تم کسی بات پہ بات کر رہے ہو صحیح۔ یہ کیا ہوا کہ اسرائیل بنا سکتا ہے، باقی کوئی مسلم کنٹری نہیں بنا سکتی، نہ ایران بنا سکتا ہے، نہ سعودیہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے، صرف امریکہ بنا سکتا ہے۔ تو بدماش ہے امریکہ۔ سن میری بات، اسرائیل کو اتنی مار پڑ رہی ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے اس نے غزہ کے اندر ہر چیز فنا کر دی تھی، ایسے اسرائیل کے اندر انہوں نے فنا کر دی ہے ایران نے، اور اس نے کہا میں نے جنگ نہیں بند کرنی۔ اب مجھے اس کی مجبوری کا نہیں پتہ کیا مجبوری ہے، اس کے جنرل بڑے شہید ہو گئے ہوئے ہیں، نہیں تو ابھی تک تیرے بیڑے وغیرہ بھی یہاں سے صاف ہو گئے ہوتے، تیری بدماشی ختم ہو جانی تھی۔ وہ چند مہینے لگے ہیں وہاں، ڈاؤن تیار ہوئے ہیں، وہیں سارے سیٹ اپ بنے ہیں ایران کے اندر۔ وہ جاسوس اور انڈیا کے راؤ کے بندے بناتے رہے ہیں۔ یہی کام انہوں نے پیوٹن کے ساتھ کیا تھا، وہاں بھی 100 ڈاؤن تیارہ وہیں اس کے ملک کے اندر بنا کے تو چلایا تھا۔ یہ کام اب جب اس کی ہر چیز اڑ رہی ہے اور ہر چیز نشانے پہ لگ رہی ہے، میں صدقے جاؤں اس آدمی پہ جو اس کی بیک پہ آ کھڑا ہو گیا ہوا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے۔ ایران کی بیک پہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کھڑا ہو گیا ہے جو ہر میزائل نشانے پہ لگ رہا ہے۔ اے پاکستانیوں، اس نے جو سالوں میں نقصان کیا نا وہ 4 دن کے اندر ایران نے کر دیا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں ایران سے کہ سب سے پہلے چاہ بہار جو اس نے انڈیا کو دیا ہوا ہے وہ سب سے پہلے وہاں فوری ریسٹ کر لے سب بندوں کو۔ اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے، اپنے ملک کی سلامتی چاہتا ہے تو فوری انڈیا سے تعلقات ختم کر دے۔
اسرائیل کبھی دوست نہیں ہو سکتا، یہود نصارہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم میں اور آپ میں، ایرانی بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کلمہ گو ہیں ہم، قرآن ایک، نبی ایک، خدا ایک، ہمارے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق کرتے ہیں وہ لعنتی لوگ ہیں، ہم نہیں فرق کرتے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو کام ہونا ہے، وہ خواجہ بھی کہہ گیا سیالکوٹ کا کہ یہ اسرائیل کے خود کے بیان ہیں ٹی وی کے اوپر کہ پہلے ایران کی باری پھر پاکستان کی باری۔ پیوٹن کی، اس کی بھی یہ مرضی ہے ٹرمپ کی کہ پاکستان کا بھی ختم کیا جائے۔ یہی ملک ہے پاکستان اب ایک، اگر اس میں بھی ہمارے لیڈر آپس میں اتفاق نہ کریں گے تو وہ اگر ملک کے ساتھ وفا نہ کریں گے تو یہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے۔ اگر ملک کے ساتھ وفا نہ کی، یہ انڈیا کے ساتھ، یہ پیسہ 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 پیسہ۔ میں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میرا کوئی جنرل، کوئی میرا کوٹ کمانڈر کوئی ٹیلی فون نہ رکھے اپنے پاس۔ یہ ٹیلی فون سب سے بڑی، بہت بڑی موت کا سامان ہے۔ یہ آپ کی لوکیشن بتاتا ہے، یہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جگہ بتائے گا آپ کی، یہ تو بتاتا ہے آپ کے بندے موجود ہیں جو بتانے والے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی راؤ کے بندے موجود ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایران والا حساب نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رب رسول ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ماننے والے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک بڑی آفت سے بچایا، ان آفتوں سے بھی اللہ بچائے گا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تم خود سوچو کہ پیوٹن، یہ ٹرمپ کسی کا دوست نہیں ہے، یہ ان کی چال ہے کہ ایران کا ختم کرو ایٹمی پروگرام، پھر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرو، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں میرے سارے عرب جتنے بھی ہیں نا، اللہ نے اتنی دولت دی ہوئی ہے، ساری عمر یہ خرچ کرتے تھے تو خیر نہیں ہوتا، سب کو ایٹم بم بنانے چاہیے، 4 5 10 ایٹم بم بنا کے رکھ لیں۔ امریکہ کی کیا ضرورت ہے کہ تم لوگوں کے آگے بات بھی کر جائے؟ امریکہ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے پانیوں میں آگے جہاز بھی کھڑا کر لے؟ اے مسلمانوں، میں تمہیں کہتا ہوں رب رسول کے واسطے ایران کی بیک پہ آ جاؤ، ایران کی بیک پہ آ جاؤ، ایران کی مدد کرو۔ اس وقت وہ مدد تو اللہ کر رہا ہے، تم لوگ بھی کرو، اس کی مدد کرو، مالی امداد کرو، اسلحے کی امداد کرو، اس کو ہر طرح کا تعاون کرو، پھر تو مزہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایران ایک بہت زندہ دل قوم ہے، یہ ایران نے کوئی پہلی جنگ نہیں لڑنی، امریکہ نے پہلے بھی لڑا کے دیکھ لیا ہوگا، صدام کو اس کے ساتھ کتنے سال جنگ لڑی اس نے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھا کرو، اور میرے ملک کے اندر اتفاق رکھو، یہ موقع مت دو۔ انڈیا موقع ڈھونڈ رہا ہے، یہ تمہارے لیڈر موقع دیں گے۔ تمہارے ملک کے اندر ہیں غدار، پاکستان کے اندر غدار ہیں، ایران نے کل 3 ٹانگے ہیں غدار، سر عام پھانسیاں دی ہیں ان کو، جو خبریں کرتے تھے اس کو۔ یہاں بھی سر عام پھانسیاں دو، جو مجرم ہے اس کو پھانسی دے دو، جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیا عمران صاحب ہیں؟ چھوڑ دو، اگر گنہگار نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کی بیگم کو بھی چھوڑ دو۔ ایمان سے آپ نے تو ایسے عمران کو جیل میں رکھ کے لیڈر بنا دیا، آپ باہر کھلا چھوڑا ہوتا نہ وہ لیڈر بنتا، نہ کچھ بات ہوتی، نہ اتنا لفڑا ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ آپ نے ایسے ہی
ایک عمران کو بہت بڑا ہوا بنا کے رکھ دی ہے۔ عمران کچھ نہیں کر سکتا، آپ مت گھبراؤ پھر عمران سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت، ہو سکتا ہے ہدایت دے دی ہو، اللہ پاک راہ پہ لے آئے اسے بھی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ جو بندے لگے ہوئے ہیں وہ پھنسانے لگے ہوئے ہیں عمران صاحب کو، وہ ٹویٹ کرتے ہیں فوج کے خلاف۔ عمران تو جیل میں ہے، وہ کیا اس نے ٹویٹ کرنا ہے؟ اس کی بہنوں کو ملنے دیا کرو، اس کے گھر والوں کو ملنے دو، اس کو عمران صاحب کے۔ اور میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میرا پیغام بھی دیکھو کہ میں کیا کہتا ہوں، میری باتیں غلط نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ جنگ لگنے سے پہلے ایران کا پہلا صدر جب گرا تھا تو میں نے کہا تھا ایران کے اندر جاسوس ہے، اسرائیلی وجود ہے۔ میرا کلپ نکال کے دیکھ لو یوٹیوب والو کہ میری بات سچی ہے کہ نہیں سچی۔ اب انڈیا نے پانی نہیں کھولا، لگتا ہے کھولا کہ نہیں کھولا، نہیں کھولا تو انڈیا کا پانی بھی بند ہو جانا گنگا میاں کا تھوڑے دنوں میں، یہ دیکھ لینا یہ بات سچی ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ ایران کی بیک کے اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں آدمی، جو اس کے سونک میزائل جا رہے ہیں نا ٹکانوں پہ لگ رہے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کیسے کیسے ٹکانوں پہ لگ رہے ہیں۔ آج میں نے ایک ایران کی لڑکی دیکھی ہے پائلٹ، جو اسرائیل کے اندر جا کے کتنے بم پھینک کے آئی ہے، جہاز واپس لا کے سجدے میں گر جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بڑے مسلمان لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، ان میں جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جیسے میری پاکستانی آرمی میں جذبہ ہے ایسا ہے ایران کے اندر جذبہ ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا جنرل گیا ہوا امریکہ کے دورے پہ، اور انشاءاللہ آئے گا واپس، تو ایران کی مدد ہو رہی ہے انشاءاللہ، غیبی طاقت سے ہو رہی ہے۔ تو آج اس نے پھر حملہ کرنے ہیں، ایران نے بہت بڑے حملے، اور اس میں ہو سکتا ہے اسرائیل ہاتھ اٹھا لے۔ پیوٹن کسی کا دوست، وہ ٹرمپ کسی کا دوست نہیں ہے۔ پیوٹن میرے منہ سے نکل جاتا ہے، میں پیوٹن کو اچھا آدمی ہے، پیوٹن کوئی برا آدمی نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک جو لگے ہوئے ہیں مسلمان، یہ آپس میں ایک کمیٹی بنا لیں، ایگریمنٹ کر لیں، جنگی فوجی ہر چیز کے اپنا بینک بنا لے، سارے عرب مل کے، سارے مسلمان، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرے۔ یہی دین کہتا ہے، یہی ہمارا مذہب کہتا ہے، ہر چیز یہی کہتا ہے، نبی یہ کہتا ہے۔ میرے نبی نے یہ کہا تھا، اے مسلمانوں اگر علم حاصل کرنا پڑے تو چائنا میں چلے جاؤ۔ دیکھو نبی نے اپنی یہاتی میں اشارہ کیا تھا چائنا کا، کہ علم حاصل کرنے کے لیے چائنا چلے جاؤ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ چائنا سے ہم نے کتنا کچھ حاصل کیا ہے، اللہ کی مہربانی سے کیا ہے، دیا لیا کیا ہے۔ میرا کہنے کا صاحب بلاول گیا ہوا تھا، آ گیا کہ نہیں آیا واپس، میں نے سنا ابھی تک۔ بلاول ایک سمجھدار لڑکا ہے، شہباز شریف سمجھدار ہے، نواز شریف تو اب بوڑھا ہو گیا ہے، وہ چیئرمین ہی بنا رہے تو بس پیچھے رہ کے رہنمائی کرے لیڈروں کی، تو جیسے زرداری کرتا ہے ویسے وہ کرتے رہے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے کہ میری قوم، میری فوج، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اور ایرانیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور مدد کرے، ہر موڑ پہ اللہ پاک مدد کرے، ان کی ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ مدد کرے اپنے نبی پاک کے صدقے، میری فوج کی اور ایران کی، اور میری آرمی، میرے جنرل اپنی حفاظت میں رکھے۔ میری طرف سے پاکستان زندہ باد، سدا قائم و دائم رہے۔ اللہ اکبر۔